السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ آج ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف تذکرے اور صحبتیں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ مبارک۔ مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اگر بن یسار المزنی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور کثرت سے توبہ کیا کرو اور اس سے معافی مانگا کرو، میں خود روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کی بندگی اور شکر گزاری اختیار نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت اور محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال اور عزت کی چاہت اور محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، اور فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و جان کی محبت مسلمان کے دل میں مچا دیتی ہے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردہ بکری کے قریب سے گزرے اور فرمایا، دیکھو یہ مردار کس درجہ ذلیل و خوار پڑا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ اگر دنیا کا درجہ حق تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جیسا بھی ہوتا تو کسی کافر کو ایک چلو بھر پانی بھی نہ ملتا۔ فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سردار ہے۔ دنیا برباد شدہ لوگوں کا گھر اور مفلسوں کا مال ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے، مگر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے اور تہجد گزار بھی ہوں گے، مگر دنیا اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو دنیا اور مال و دولت کی محبت سے پاک رکھیں۔ دنیوی مال و اسباب کمائیں، انہیں استعمال بھی کریں، مگر ان کی چاہت اور محبت کو دل و دماغ میں ہرگز جگہ نہ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم آپ سے باتیں کرتے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو پہچانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سنتے اسی وقت سے آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا آپ کسی کو بھی نہیں پہچانتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرب الہی کے بعض لمحات ایسے بھی گزرتے تھے کہ آپ بجز ذات حق کے کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت خاص معیت اور قرب کی تجلیات میں محو تھے۔ غلبہ حضور ماء الحق کا یہ عالم تھا کہ
کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہچان نہ سکے اور دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ عرض کیا میں عائشہ ہوں۔ پھر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پہچانا، لہٰذا پھر دریافت کیا کون عائشہ؟ عرض کیا کہ ابو بکر کی بیٹی۔ پھر بھی آپ کو اس حالت میں افاقہ نہ ہوا اور دریافت فرمایا ابو بکر کون ہیں؟ عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو قحافہ کون ہیں؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر دہشت اور خوف کا غلبہ ہوا اور چپکے سے واپس ہو گئیں۔ پھر جب آپ کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سب ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، مجھ پر اللہ کے قرب و معیت میں کبھی کبھی ایسا خاص وقت آتا ہے کہ اس میں نہ تو مجھ تک کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کی۔ ایک مرتبہ حضرت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے حارث، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا میں نے اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی۔ آپ نے فرمایا غور کرو اے حارث، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر شے کے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دنیا سے اپنی جان نکال کر رب کو پہچانا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے لیے سب برابر ہیں۔ میں نے دنیا سے بیزار ہو کر عقبہ سے لو لگا رکھی ہے۔ اب رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا، یہاں تک کہ اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جنتیوں کو باہم ملاقات کرتے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جہنمی لوگوں کو آگ میں ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک روایت میں ہے کہ شرمسار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارث، تو نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس پر قائم رہو۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کاش ہمارا یہی حال ہو جائے اور ہم ایمان کی حقیقت کو پا لیں۔ آمین۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔